گڈا کی سرزمین پر تشریف لائے تھے 1989 میں. یہ تاریخی بات بتا رہا ہوں آپ کو. 1989 میں پہلی بار گڈا کا علاقہ دورے پہ دیکھے تھے. الحمدللہ. بہرحال آج انہی کے نام پر یہ کانفرنس سجائی گئی ہے اور آپ نے مجھ سے بیشتر نعتیں بھی سماعت کی, منقبتیں بھی, اور بڑی خوبصورت نقابت بھی سماعت کی ہے کہ نہیں. ان کی نقابت اچھی لگ رہی تھی کہ نہیں؟ بہت عمدہ نقابت ماشاءاللہ. اور بتا دوں اس وقت سمستی پور کے علاقے میں ان کی بہترین نقابت ہو رہی ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین. کہہ دیں آمین. آج آپ دیکھیں جلسوں کا حال دیکھیں. نعت شریف جب پڑھی جاتی ہے تو لوگ نعت شریف سنتے ہیں. جیسے ہی تقریر کی باری آتی ہے کسی کو پیشاب لگتا ہے, کسی کو پاخانے کی ضرورت لگتی ہے, کسی کو نیند آنے لگتی ہے. یعنی لوگوں کے پاس الگ الگ بہانہ, الگ الگ ہیلا. پوچھو کہاں جا رہے ہو, انگلی دکھا دیں گے, یعنی بتانا بھی نہیں چاہتے. یعنی تقریر کے وقت ساری ضروریاتی چیزیں جو کرنی ہے تقریر ہی کے وقت, بہانہ ایسا انسان کے پاس. بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں تقریر سننا پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. آج کی یہ قوم اگر تقریر سماعت نہیں کرے گی تقریر کون سنے گا؟ آج کے مسلمان اگر تقریر نہیں سنیں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے ناپاکی سے پاکی حاصل کی, ہم پاک ہوئے یا نہیں؟ وضو ہم نے بنایا, ہمارا وضو ہوا یا نہیں؟ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں, ہماری نماز ہو رہی یا نہیں؟ یہ کون بتائے گا آپ کو؟ آپ نعت شریف میں یہ مسئلہ نہیں جان سکتے, منقبت میں آپ کو یہ مسئلہ پتہ نہیں چلے گا. مسئلہ اگر آپ کو پتہ چلے گا تو تقریروں سے پتہ چلے گا. علم کا اگر پہاڑ آپ کو سننا ہے تو آپ کو تقریر سماعت کرنی ہوگی. جب تقریر سنیں گے انشاءاللہ آپ کے سینے کے اندر علم کا خزانہ ہوگا. لیکن آپ لوگ تقریر سننا نہیں پسند کرتے, تو میں آپ لوگوں کو زیادہ دیر تک تقریر سناؤں گا. زبردستی بھی تقریر نہیں سنانا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ تو کتنے لوگ ہیں جو تقریر نہیں سننا چاہتے ہیں؟ اچھا, سبھی لوگ سننا چاہتے ہیں, مطلب دماغ کام کر رہا ہے سب کا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو, کاؤنٹنگ کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اتنی بے شمار نعمتیں دی ہیں, اتنی نعمتیں اللہ نے انسانوں کو دی ہیں. یہ ہاتھ, یہ پیر, یہ زبان, ساری کی ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں. اتنی نعمتیں دی ہیں, اگر ہم کوئلوں پر سجدہ کریں تب بھی کمی. لیکن آج ہمارے لیے مسجدوں میں قالین بچھی ہوتی ہے, مسجدوں میں ہمارے لیے نل لگا ہوتا ہے, مسجدوں میں ہمارے لیے پنکھے لگے ہوتے ہیں, مسجدوں میں ہمارے لیے کولر, اے سی کا انتظام ہوتا ہے, پھر بھی لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے. میں کہتا ہوں مسلمانوں, اتنی ساری نعمتیں دی ہیں اللہ نے. کبھی آپ اپنے اندر جھانک کر تو دیکھیے, ہم سبوں کے اندر, ہمارے جسم کے اندر پاخانہ بھی ہے, پیشاب بھی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پردے میں رکھا ہے. اس کو پردے میں رکھا ہے. اگر انسان اپنے پاخانے کی بو محسوس کرتا تو اپنی بو سونگ سونگ کر مر جاتا, بدبو سے مر جاتا. لیکن اللہ نے پردے میں رکھا ہے, چھپا کر رکھا ہے. کتنی نعمتیں دے گا اللہ, کتنی نعمتیں دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. لیکن ہم مسلمان ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے بھی ہم اللہ کی نافرمانی کرتے نظر آ رہے ہیں. اللہ ہمیں بے شمار نعمتیں دیتا ہے. آپ دیکھیے نا, یہ ٹھنڈی کا موسم ہے, الحمدللہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہر انسان کے پاس, کسی کے پاس کمبل ہے, کسی کے پاس جیکٹ ہے, کسی کے پاس سویٹر ہے, کسی کے پاس انر ہے, یعنی ساری ضروریاتی کپڑے وہ پہنے ہوئے ہیں. لیکن ایسے بھی مسلمان ہوں گے آپ کے پڑوا میں جن کے پاس پہننے کے لیے سویٹر نہیں ہوگا, جن کے پاس پہننے کے لیے جیکٹ نہیں ہوگی, جن کے پاس پہننے کے لیے صحیح سے انر نہیں ہوگا, رات میں سونے کے لیے ان کے پاس صحیح سے بلینکٹ نہیں ہوگا, ان کے پاس چادریں نہیں ہوں گی. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ٹھنڈی کا موسم آتا آپ ٹھنڈی کا کپڑا پہنتے ہیں, گرمی کا موسم آتا آپ گرمی کا کپڑا پہنتے ہیں. اس لیے اللہ کا شکر ادا کیجئے, اور جب شکر ادا کریں گے اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم,
اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہارے مال میں مزید اضافہ کر دوں گا. اور آگے اللہ فَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نافرمانی کرنے لگو گے تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، آپ نافرمانی نہیں کر سکتے. آج انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم زندگی آزادی والی زندگی گزاریں. انسان چاہتا ہے، اللہ فرماتا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان اس گھمنڈ میں ہے کہ انسان کو آزادی چھوڑ دی جائے، انسان کو یوں ہی بے فکر چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، تمہیں بے فکر یہ آزادی تمہیں نہیں دی جائے گی. تمہیں حلال کے بارے میں بتایا جائے گا، تمہیں حرام کے بارے میں بتایا جائے گا، تمہیں نماز کے مسائل بھی بتائے جائیں گے، تمہیں وضو کے بھی مسائل بتائے جائیں گے. تمہیں آزادی نہیں چھوڑی جائے گی. آج لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف جمعہ مسجد چلے جائیں بس کام ختم، عید بقرعید میں مسجد چلے جائیں کام ختم. نہیں مسلمان، اتنی آزادی بہتر نہیں، اتنی آزادی اچھی نہیں. زندگی گزارنی ہے تو شریعت کے مطابق گزارو، زندگی گزارنی ہے تو اسلام کے مطابق زندگی گزارو. جب اسلام کے مطابق زندگی گزارو گے انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی. اے بابو چائے والے، چائے پلا کے میری تقریر برباد کرو گے، ساتھ ساتھ میں اس دیش کو بھی برباد کرو گے. چائے والوں نے تو میرا دیش برباد کر کے رکھا ہے، کبھی بیچ میں میری تقریر برباد کر رہے ہیں. بتائیے، چائے پلا رہے جوان لوگوں کو، بوڑھے لوگ یہاں تک نہیں سن رہے ہیں، چائے پلاتے ہیں جوان لوگ. ان لوگوں کو یہاں بیٹھنا چاہیے، پھر چائے ملے تو کچھ بات بھی کریں. سبحان اللہ یہاں کے لوگ بول رہے ہیں چائے ادھر مل رہی ہے، سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ یہاں کے لوگ بول رہے ہیں چائے ادھر مل رہی ہے. تو یاد رکھیے چائے ادھر مل رہی ہے، اللہ کی برکتیں یہاں نازل ہو رہی ہے. نہیں، اللہ کی رحمتیں ادھر بھی نازل ہو رہی ہے. تو مسلمانوں، اللہ نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے، شریعت نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، ان شریعت کے مطابق زندگی گزاری. آپ شیخ المسلمین کانفرنس میں بیٹھے کہ نہیں؟ جانتے ہیں شیخ المسلمین کون ہے؟ پتہ ہے آپ کو شیخ المسلمین کون ہے؟ میرے محترم دوستو، آپ شیخ المسلمین کانفرنس میں بیٹھے ہوئے، آپ نے جب بھی کبھی شیخ المسلمین آپ کے ہاں آئے ہوں گے، آپ کے گاؤں میں آئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے، چاہے مغرب کا وقت ہو، عشاء کا وقت ہو، فجر ظہر عصر کا وقت ہو، جیسے ہی وقت ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ وہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ جب بھی کسی بھی گاؤں میں جہاں حضور شیخ المسلمین جاتے تھے، نماز کا وقت ہوتا تھا، سب سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے. پتہ کیا چلتا ہے؟ ارے اگر پیر سے محبت کرنی ہے تو پیر کے مطابق زندگی گزار کے نہیں ہو، زندگی گزار، یعنی نماز پڑھو گے تو پیر آپ کے خوش ہوں گے. آپ اپنے پیر کے نام پر صرف جلسہ کریں گے، آپ کے پیر خوش نہیں ہوں گے. پیر کے نام پر آپ کانفرنس سجا لیں گے، پیر خوش نہیں ہوں گے. اس لیے کہ پیر کی رضامندی جلسے میں نہیں ہے، بلکہ پیر کی رضامندی خدا کی بندگی میں ہے، خدا کی عبادتوں میں ہے. جب خدا کی عبادت آپ کرنے لگیں گے، آپ کے مرشد بھی راضی ہو جائیں گے اور مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا سید رضا مصباحی، حضور شیخ المسلمین کانفرنس. تو کیا آج ہم سمجھتے ہیں کہ پیر کا نعرہ لگا دیا جائے یہی محبت ہے؟ نہیں، یہ پیار نہیں ہے، یہ محبتیں نہیں ہے، یہ عشق نہیں ہے. سچی محبت کرنی ہے تو پیر نے جو زندگی گزاری ہے اس زندگی کو آپ اسی زندگی کے تحت اپنی زندگی گزارنی ہوگی. جو سیرت انہوں نے اپنائی تھی وہی سیرت آپ کو اپنانی ہوگی، تبھی آپ سچے مرید کہلائیں گے. مسلمانوں، ایک زندگی ان کی تھی، نمازیں نہیں چھوٹتی تھی، نمازیں ترک نہیں ہوتی تھی. اور آج ہماری زندگی ہے، مسجدوں سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی ہے. ہم سنتے ہیں کہ مؤذن بلا رہا ہے، ہم سنتے ہیں آذان ہو رہی لیکن مسجد نہیں جاتے. مسلمانوں، آج اگر مسجد نہیں جاؤ گے، اللہ فرماتا ہے ایک دن ایسا آئے گا جب جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو جنتی کہیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمی تم جہنم میں کیوں ڈھکیلے جا رہے ہو؟ تو جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. یعنی نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے انسان جہنم میں جایا جاتا ہے. نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالی یہاں بھی خوش رکھے گا، اور جب وہ مر جائے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے، اسے جنت میں داخل فرمائے. زندگی گزارنی ہے تو اپنی پیر کی سیرت کو اپنائیے، پیر کے کہنے
ان کا کردار، ان کے کردار کو اپنائیے، ان کے سیرت کو اپنائیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حضور شیخ المسلمین جب بھی آپ کے گھر میں آئے ہوں گے، آپ کے گاؤں میں آئے ہوں گے، کبھی بھی ان کو آپ نے جب دیکھا ہوگا، آپ نے پتہ کیا ہوگا، حضور شیخ المسلمین ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے کہ نہیں؟ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، جب بھی حد سے لائق ہوتا فوراً وضو کرتے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال ذرا یہ تو بتاؤ، میں نے جنت میں تمہارے چلنے کی آواز کو محسوس کیا ہے، اے بلال ذرا یہ تو بتاؤ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ میں کوئی اپنا خاص پرسنل عمل نہیں کرتا، وہی عمل ہے جو آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ کوئی اپنا خاص عمل نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ ایک عمل ہے، وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی مجھے حد سے لائق ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں باوضو ہو جایا کرتا ہوں، یعنی میں وضو کر لیا کرتا ہوں۔ الحمدللہ جب انسان باوضو رہا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جایا کرتا ہے۔ تو مسلمانوں آپ کے پیر و مرشد ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، اگر پیر سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کیا، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کیا۔ 2016 میں ایک سائل حضور شیخ المسلمین کی بارگاہ میں آیا، ایک سائل آ کر کہتا حضور میری ایک بیٹی ہے جن کی شادی طے ہو چکی ہے، لیکن ہمارے پاس بجٹ کی کمی ہے، انتظامات کی کمی ہے۔ حضور میں نے کئی لوگوں کے دروازے پر دستک دیا لیکن کہیں سے ہمیں کوئی مدد نہیں ملی۔ حضور میں اخیر میں آپ کے پاس پہنچا ہوں، آپ مجھے بطور عرض کے طور پر 30,000 روپے ہمیں عطا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ میں چند مہینوں کے بعد آپ کو واپس کر دوں گا۔ اتنا کہنا تھا، حضور شیخ المسلمین اپنے روم میں جاتے ہیں اور 30,000 روپے نکال کر کے اس سائل کو عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سائل کو عطا کرتے ہیں اور دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جانے والے سن لو، یہ 30,000 جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ میں تمہیں قرض کے طور پر نہیں بلکہ خوشی خوشی دے رہا ہوں، تم اسے لے جاؤ اپنی بیٹی کی شادی کر لو۔ اللہ اکبر۔ آپ حضور شیخ المسلمین کے اس فرمان کو یاد رکھیے اور اپنے معاشرے میں دیکھیے، اپنے محلے میں دیکھیے، ایسے غریب گھر کی بیٹی بھی آپ کو نظر آئے گی جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے کوئی ایسا مسلمان بندہ کسی میں اتنی مجال ہے جو اپنے پیر و مرشد کے اس احکام پر، ان کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے اس غریب بچی کی شادی کر دے؟ ہے کوئی ایسا؟ نہیں مسلمانوں، آج ایسا ملتا نہیں۔ تو میں کہتا ہوں صرف شیخ المسلمین کا نعرہ نہ لگائیے، بلکہ اگر ان کی روح کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں ان کی سیرت کو اپنا کر دکھائیے۔ جب ان کی سیرت کو آپ اپنائیں گے آپ زندگی یہاں گزاریں گے، آپ کے پیر و مرشد قبر میں راضی ہو جائیں گے، قبر میں خوش ہوں گے۔ لیکن مسلمان آج ہماری جو زندگی ہے ہم اپنے من کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے بے شمار ہمیں نعمتیں دی لیکن نعمتوں کو ہم صحیح جگہ خرچ نہیں کرتے، بے شمار نعمتیں دی، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں ہم اپنی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب بھی گوشت کسی کو کھانے کا وقت ہوتا ہے، دل کرتا ہے کہ آج میرا گوشت کھایا جائے، تو انسان جب جاتا ہے کسی میٹ والے کے پاس، گوشت والے کے پاس، کسی قصاب کے پاس، تو ڈائریکٹ کہتا ہے کہ ہمیں 1 کلو گوشت دیجیے۔ کبھی مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ میں جو ذبیحہ لا رہا ہوں یہ ذبیحہ حلال ہے یا نہیں۔ کبھی انسان نے غور کیا ہی نہیں کہ یہ ذبیحہ جو ہے اس جانور کو جس نے ذبح کیا ہے وہ کہیں رسول اللہ کا گستاخ تو نہیں، کہیں اولیاء کا گستاخ تو نہیں، کہیں اولیاء کے نافرمان تو نہیں۔ ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ جبکہ اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، اللہ نے ہمیں عقل سلیم عطا کیا ہے، ہمیں یہ غور و فکر کرنی چاہیے۔ ہم جب گوشت خریدنے جائیں، ہم جب گوشت خریدنے کے لیے جائیں، ذبیحہ جب ہم لائیں تو ہمیں یہ غور و فکر کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ذبیحہ حلال ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ گستاخ رسول کا ذبیحہ ہے، کسی عاشق رسول کا ذبیحہ ہو تو آپ شوق سے لائیے، شوق سے کھائیے۔ جب عاشق رسول کا ذبیحہ کھائیں گے آپ کے جسم میں جب وہ بوٹی جائے گی، وہ بوٹی آپ کے لیے لعنت نہیں بلکہ آپ کے لیے برکت کی برکت ہے، برکتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن آج
ہم یہ ساری چیزوں پر غور نہیں کرتے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس کہیں کچھ مل جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں بس کہیں کچھ مل جائے. کسی کا مال ہڑپنا ہو بس لوٹ لیا گیا. بزنس کر رہے ہو بس کسٹمر کو ٹھگ لیا گیا. اللہ اکبر. زندگی یہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم یک نطفۃ من منی یمنا. انسان آج بڑا گھمنڈ ہے. جب دولت ملتی ہے انسان کو بڑا گھمنڈ کرتا ہے, اپنی دولت پر گھمنڈ. چھوٹے لوگوں سے تو بات کرنا ہی نہیں چاہتا ہے انسان, بات کرنا نہیں چاہتا. ہم گھٹا میں رہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں جب ہوٹلوں میں جاتے ہیں, ہم نکاح پڑھانے کے لیے, شادی میں نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں, تو ہوٹلوں میں جتنے باراتی نظر آتے ہیں, جتنے انسان نظر آتے ہیں, سب بڑے بڑے وی آئی پی لوگ, کوٹ پہنے ہیں, شرٹ پہنے ہیں, ٹائی لگے ہوئے, سب وی آئی پی لوگ. بتاؤ ہوٹل میں کیا ٹھیلا چلانے والا نظر آتا ہے؟ ہوٹلوں میں کیا لیبر نظر آتا ہے؟ نہیں. انسان چھوٹے غریب طبقے کے لوگوں کو دعوت دینا ہی پسند نہیں کرتا ہے. مسلمانوں, آپ غریبوں کو اس طرح دھکے نہ دیا کرو. یاد رکھو یہ اسلام جو شروع ہوا ہے غریبوں سے شروع ہوا ہے, اور یہ اسلام پھر لوٹ کر کے غربا میں ہی چلا جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریبی زندگی ہی پسند فرمائی ہے. آپ جب اپنی زندگی غریبی والی زندگی گزاریں گے, اگر دولت دی ہے دولت رکھیے, لیکن زندگی غربت والی گزاریے, تو انشاءاللہ آپ سے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا اور پروردگار بھی راضی ہو جائے گا. لیکن ہمارے معاشرے کا یہ حال بن چکا ہے کہ غریب طبقے کے لوگ نظر آتے ہیں تو بات کرنا نہیں چاہتے. ہم نے ایک جگہ دیکھا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کچھ لوگ گئے, تو غریب قسم کے لوگ پہلی صف میں نماز پڑھ رہے تھے. تو جب بڑے بڑے لوگ آئے, انہوں نے دیکھا کہ ارے یار یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے پیچھے تو نہیں کیا, لاسٹ میں وہ دوسری صف میں کھڑے ہو گئے وہ لوگ. تو میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا یہ گھر کسی اور کا گھر ہوتا تو آج یہ لوگ نکال لیتے, لیکن قربان جائیے یہ گھر کسی اور کا نہیں, پروردگار کا. یہ مسجد تھی اس لیے یہاں